اللہ کی دوستی کا تعین نیک اعمال اور تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کے دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی راہوں پر چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ چونکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے امت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ پاک نے خاص افراد کو چنا ہوتا ہے جو گاہے بگاہے امت کے لیے مشعل راہ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے ان دوستوں کو عرف عام میں ولی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں المعارف ٹی وی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، آج ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ عارفان الہی کے سلطان، محققان کنا خداوندی کے برہان، علامہ اجل، خلف فریب عز و جل، مشایخین اکابرین میں سے تھے۔ آپ بے شمار کرامات رکھتے تھے، اسرار و حقائق کے ماہر بے بدل تھے، ہمیشہ قرب الہی کے مقام پر رہا کرتے تھے، محبت الہی کی آگ میں سوختہ اور بدن کو مشاہدہ میں مشغول رکھتے تھے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کی روایات نہایت اعلیٰ تھی۔ آپ سے پہلے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، کسی کو بھی طریقت میں اس قدر ملکہ نہیں تھا جتنا کہ آپ کو تھا۔ آپ کے کمالات ظاہر و باطن ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات بابرکت ہم میں ایسی ہے جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں۔ آپ کے دادا آتش پرست تھے اور آپ کے والد اکرم بزرگان بستان میں سے تھے۔ آپ کی کرامات کا ظہور اسی وقت سے ہونا شروع ہوا جبکہ آپ اپنی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے۔ جیسے کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اگر میں منہ میں کوئی مشتبہ لقمہ ڈالتی تو آپ پیٹ میں تڑپنے لگتے تھے اور جب تک میں اس لقمے کو نکال نہ ڈالتی آرام نہ کرتے تھے۔ اس قول کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں کے اس سوال کے جواب میں کہ مرد کے لیے طریقت کی راہ میں کیا چیز بہتر ہے تو فرمایا کہ مادر ذات دوست۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اگر یہ حاصل نہ ہو، فرمایا کہ پھر چشم بینا چاہیے۔ پھر پوچھا کہ اگر یہ بھی حاصل نہ ہو، فرمایا کہ پھر سننے والے کان۔ عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو، فرمایا کہ پھر مرگ مفاجات۔ ایک مرتبہ حج کے سفر میں آپ نے اپنے اونٹ پر اپنا اور اپنے مریدوں کا اسباب لاد رکھا تھا۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا، بے زبان جانور پر اس قدر بوجھ لاد رکھا ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ذرا آنکھ کھول کر دیکھو، بوجھ اونٹ پر نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا تو تمام بوجھ اونٹ کی پشت سے ہاتھ پر اونچا تھا۔ اس شخص نے سبحان اللہ کہا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں اپنا حال تم لوگوں سے پوشیدہ کروں تو تم تان کرتے ہو، اور اگر ظاہر کروں تو تم اس کو دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ایسی صورت میں تم لوگوں سے کیا سلوک کیا جائے؟ غرض حج اور زیارت مدینہ منورہ سے فارغ ہو کر آپ کو اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش ہوئی اور بستام کو چل پڑے۔ جب لوگوں کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو وہ استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے۔ جب آپ نے یہ ماجرا دیکھا تو خیال کیا کہ یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ خداوند تعالیٰ سے غافل ہو جانے کا سبب بنے، ان سے چھٹکارا پانے کی کوئی تجویز کرنی چاہیے۔ چنانچہ کچھ لمحے سوچ کر آپ نے نان بھائی کی دکان سے ایک روٹی خریدی اور کھانی شروع کر دی۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس لیے لوگ آپ کو رمضان المبارک میں اس طرح کھاتے دیکھ کر برگشتہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے مریدوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھا، شریعت کے ایک مسئلے کے خلاف میں نے عمل کیا تو لوگوں نے مجھے روک دیا۔ ایک اور مرتبہ آپ حج کا ارادہ کر کے چند منزل کے سفر کے بعد ہی راہ سے واپس تشریف لے آئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ بغیر حج کے واپس کیوں آئے؟ آپ نے اپنے ارادے میں کبھی فسخ نہیں کیا۔ فرمایا کہ راہ میں ایک زنگی کو برہنہ تلوار لیے دیکھا جو مجھ کو کہہ رہا تھا واپس لوٹ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خدا کو تو بستام میں چھوڑ آیا اور خود خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے۔ شیخ ابو سعید نے ایک مرتبہ آپ کا امتحان کرنا چاہا۔ آپ نے ان کو اپنے ایک مرید کے پاس جانے کی ہدایت کی جس کا نام بھی ابو سعید ہی تھا۔ جب وہ آپ کے مرید ابو سعید کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بھیڑیے ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہ نماز میں مشغول ہیں۔ آپ کے مرید نے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ شیخ ابو سعید نے کہا کہ گرم روٹی اور انگور درکار ہیں۔ آپ کے مرید کے ہاتھ میں لکڑی تھی، فوراً اس کو توڑ کر دونوں حصے زمین میں گاڑ دیے۔ اسی وقت اس میں قدرت الہی سے انگور لگ گئے، مگر جو حصہ شیخ ابو سعید کے سامنے تھا اس میں انگور سیاہ رنگ کے تھے اور جو حصہ آپ کے مرید کے سامنے تھا اس میں انگور سفید رنگ کے تھے۔ ابو سعید نے پوچھا
کہ رنگت میں فرق کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ تم نے امتحان کے طور پر چاہا اور میں نے یقین کے طور پر، اس لیے ہر چیز کا رنگ اس کے حال کے لائق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک کمبل شیخ ابو سعید کو دے کر کہا کہ اس کو حفاظت سے رکھنا۔ چنانچہ ابو سعید جب حج کو گیا تو عرفات میں وہ کمبل گم ہو گیا۔ جب وہ حج سے واپس بستام آئے تو وہی کمبل اس چرواہے ابو سعید کے پاس تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل المعارف ٹی وی۔